اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نا اصل میں ہم لوگ آیت کریمہ جسے کہتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو وہ جو ہے نا جی مجھے تو سچی بات ہے بہت زیادہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ اس کا کیا یعنی کہ ہماری مشکلات کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے۔ تو پھر میں نے تھوڑا اس کے اوپر سوچنا شروع کیا، جو اللہ نے توفیق دی تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو یہ جو ہے جی آپ سبھی کو یہ تو آتی ہوگی، بچے بچے کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ شروع کیسے ہوتی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا یہ انگریز بچے جو ہیں ان کے لیے ترجمان تھوڑا انگریزی میں کر دوں تو پھر میں اردو میں بھی کرتی ہوں۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ ہم لا الہ الا اللہ ہر وقت ہی پڑھتے ہیں، بٹ وی ڈونٹ نو کہ بھی اس کا مطلب کیا ہے، اصل میں ہے کیا یہ۔ اس میں اصل میں ہے یہ کہ دیر از نو ون ٹو بی لوڈ اوبیڈ اینڈ ورشپڈ ایکسیپٹ یو، یعنی یو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں دیر از نو ون ٹو بی لوڈ۔ اشد حباً للہ والی آیت یاد ہے نا؟ تو وہ چاہتا ہے کہ سب سے زیادہ محبت میرے ساتھ کی جائے۔ جب آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں پھر آپ اس کی ہر بات مانتے ہیں۔ دیر از نو ون ٹو بی لوڈ اوبیڈ اینڈ ورشپڈ ایکسیپٹ یو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا الہ، لا الہ الہ کون ہوتا ہے؟ جو لو کیا جائے، جس کو اوبے کیا جائے اور جس کو ورشپ کیا جائے، اس کو الہ کہتے ہیں۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی اور نہیں ہے سوائے تیرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے۔ پھر آگے ہم یہ کہتے ہیں سبحانہ کا۔ اب یہ سبحانہ کا جو ہے یہ ہم نے اس کو بہت کیجول لیا ہوا ہے، آپ پاک ہیں۔ یو آر پیور، ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ پاک ہیں۔ تو بھائی کیا وہ لانڈری کے دھلے ہوئے کپڑے پہن کے بیٹھا ہے، بڑا اچھا پرفیوم لگا کے بیٹھا ہے، نہا دھو کے بیٹھا ہے، کوئی امپیورٹی اس کو وہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ابھی میں بتاتی ہوں آپ کو۔ یو آر پیور اینڈ فار ابو اینی ایلیگیشن وٹ سو ایور وچ ہیومن بینگز ایسوسیٹ ود یو۔ اب اس کا اردو میں مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ جی آپ اتنے پیور ہیں اور اتنے اوپر ہیں، ہائی ابو ہیں ان الزامات کے جو انسان آپ پر لگاتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات کہہ رہی ہیں، اللہ پہ الزامات لگاتا ہے کوئی؟ یس، میں ابھی بتاؤں گی آپ کو کہ کیا کیا الزامات یہ انسان اللہ پہ لگاتا ہے۔ تو وہ اصل میں سباہا کا مطلب اگر آپ سمجھ لیں، سباہا کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ایکویریم میں جو فش ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے نا خوبصورت سی فش، تو وہ ان کے اوپر آپ دیکھیں کہ کبھی بھی ان کے اوپر کوئی امپیورٹی چپکی بھی نہیں ہوتی، وہ ہر وقت تیرتی رہتی ہیں، تیز 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 تیرتی رہتی ہیں۔ تو سباہا کا اصل مطلب ہے تیرنے والا، اور سبحان کا مطلب ہے جو بہت ہی تیز تیرنے والا ہو، جس کے اوپر کسی قسم کی کوئی امپیورٹی ٹچ بھی نہ اسے کر سکے، لگنے تو دور کی بات ہے، وہ اتنا فاسٹ سوئمر ہو کہ اس کو کوئی چیز ٹچ نہ کر سکے، سبحان کا مطلب ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ پھر ہر اس ایلیگیشن سے جو انسان آپ پہ لگاتے ہیں، آپ اس سے پیور اور ہائی ابو ہیں، ٹھیک ہو گیا نا جی؟ بہت اعلیٰ اور بہت عرفہ ہے۔ اچھا جی، اب ہم اگلی جو بات کہتے ہیں وہ ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر میں کسی if I am entangled in any problem or difficulty
then it must be a result of my injustices. کیا کہتے ہیں؟ کیا ہم ایڈمٹ کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جب عام طور پہ آپ کو پتہ ہی ہے نا، جب کسی مشکلات میں ہوتا ہے بندہ تو 1.25 پڑھو جی آیت کریمہ، وہ ٹھنڈے پانی میں ڈال کے پڑھو تو پتہ نہیں کی تے کی کر، اس قسم کی یہ سب فروئی چیزیں ہیں، فالتو قسم کی باتیں. اس کا مطلب سمجھ کے پڑھیں. اس کا مطلب یہ ہے میری بہنوں میری بیٹیوں کہ اگر میں کسی مشکل میں پھنسی پڑی ہوں یا پھنسا پڑا ہوں یا میرے اوپر کوئی ڈیفیکلٹی آئی ہوئی ہے تو پکی بات ہے کہ میرا ہی کوئی کرتوت غلط تھا. انجسٹس، انی کنتو من الظالمین. یہ ظلم کا بھی مطلب جو ہے یہ انجسٹس ہے. جو چیز نہ ہو وہ بندہ کرے. انجسٹس سب سے بڑا، ان الشرک لظلم عظیم ہے نا آیت، کہ یقیناً جو شرک ہے نا دیٹ از دا بگیسٹ انجسٹس. ٹھیک ہے، تو اس کا ظلم یعنی میرے ہی کسی انجسٹ بیہیویئر، میرے ہی کسی انجسٹ کام، میرے ہی کسی غلط رویے کی وجہ سے میں اس مشکل میں پھنسی پڑی ہوں. جب ہم یہ کہتے ہیں مطلب کہ ہم یہ ایڈمٹ کرتے ہیں، آئی ایڈمٹ اٹ، آئی سرینڈر اینڈ ایڈمٹ اٹ. ٹھیک ہے جی، میں اس کو قبول کرتی ہوں کہ آپ سبحان ہیں، آپ نے کبھی لیس اللہ بظلام للعبید، پتہ ہی ہے آپ کو، اللہ کسی انسان اپنے پیارے پیارے عبید، اپنے پیارے پیارے بندوں کے لیے کبھی بھی انجسٹس کا رویہ نہیں رکھتا. اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو پھر آپ اگر کسی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، بیونڈ دیٹ کہ بھئی وہ جو اگر کوئی بیماری آ گئی ہے، اگر کوئی تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہوا ہے کہ اگر میرے گریٹ گریٹ گرینڈ پلان کے اندر کوئی تکلیف تمہیں دینی فٹ ہو رہی ہے، میں نے اپنے اس گریٹ گریٹ گرینڈ پلان کو چلانا ہے اور اس میں تمہیں کوئی مشکل مجھے ڈالنی پڑ رہی ہے، تو آپ کو یاد ہی ہوگی وہ حدیث کہ اگر ایک کانٹا بھی چبھے تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کمپنسیشن دے گا کہ انسان کہے گا کہ اللہ جی میں نے اتنا بڑا کون سا کام کیا ہے جو مجھے آپ یہ اتنی بڑی نعمت قیامت والے دن دے رہے ہیں، ہے نا. اور بچ گیا جس کو قیامت والے دن نعمت مل گئی. ٹھیک ہے نا، آپ کو یہ بھی آیت پتہ ہوگی. تو میری بہنوں میری بیٹیوں میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے. اب آپ کہہ رہے سوچ رہے ہوں گے دل میں، اور بچے تو بہت جلدی وہ کہتے ہیں کون اللہ پہ الزام لگاتا ہے، کوئی اللہ پہ الزام نہیں لگا سکتا. میں آپ کو آیات کے ساتھ بتاتی ہوں کہ انسان اللہ تعالیٰ پہ کیا کیا الزام لگاتے ہیں. اب یہ ہے 9 کی سورہ توبہ کی 30th آیت ہے. تو وہ جو ہے وہ ہیومنس پٹ ایلیگیشن آن یو، سم ڈکلیئر یو فادر آف سم ون، سم سے یو آر بیگوٹن. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ لوگ جو ہیں یہ 9 کی 30 میں ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے. سیدھا کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے بیٹا بگیٹ کیا ہے یعنی پیدا کیا ہے، استغفر اللہ. یہ اتنا بڑا الزام لگاتے ہیں. پھر کچھ کہتے ہیں کہ بیگوٹن ہے، اللہ بھی کسی کا بیٹا ہی ہے نا، پھر اس کے بھی تو کوئی پیرنٹس ہوں گے نا، ایسے تو نہیں ہو سکتا، بغیر پیرنٹس کو تو کوئی نہیں ہوتا، تو اللہ بھی بیگوٹن ہوگا. یہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں 112 سورت کا نمبر ہے، اس کی 3 آیت میں دیا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد، وہ کسی سے بیگوٹن نہیں ہے. ٹھیک ہے کیا جی. پھر کیا کرتے ہیں، پھر ایک اور کیا الزام لگاتے ہیں، وہ 29 کی 65 آیت ہے، وہ ہے جی، اور بہت ساری اور ہیں، یہ تو بھرا پڑا ہے نا قرآن اس سے، مینی مور. اس کی آیت، سم اریکٹ پارٹنرز ود یو، کچھ آپ کے ساتھ شریک بناتے ہیں کہ آپ اکیلے کام نہیں کر سکتے، اتنی بڑی دنیا کو نہیں چلا سکتے. ٹھیک ہے جی، آپ کا ایک پرنسپل 2000 بچوں کے اسکول کو مینیج کر سکتا ہے. اینڈ دیٹ آل مائٹی، آپ کیا سمجھتے ہیں
اس کو کوئی ہیلپرس کی ضرورت ہوگی. آپ کی پرنسپل کو تو ہیلپر کی ضرورت ہوتی بیکاز شی از اے ہیومن بینگ. بٹ آل مائٹی از آل مائٹی. ہی ڈزنٹ نیڈ اینی باڈی ٹو ہیلپ ہیم, ٹو ایسوسیٹ ہیم. اس کسی ایسوسیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ کچھ شرک جو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ پارٹنر جو اریکٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, بہت بڑا ظلم ہے, بہت بڑی وہ بات ہے. اچھا جی, پھر کیا ہے؟ اینڈ سم ٹوٹلی ڈینائی یور ایگزسٹنس. اور کچھ تو کفر ہی کر دیتے ہیں, انکار ہی کر دیتے ہیں. یہ 16 کی 22ویں آیت ہے. بے شمار ہی کفر کے متعلق بھی, لیکن میں آپ کو ایک ایک بتا رہی ہوں کہ وہ انکار کر دیتے ہیں اللہ کی ایگزسٹنس سے ہی, کہ وہ ہے ہی نہیں. اور آج کل تو بہت زیادہ ہی سمجھ آتی ہوگی بچوں کو, تو خاص طور پہ ماؤں کو بھی آج کل تو پالا پڑا ہوا ہوگا ایتھیسٹ کے ساتھ. تو وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی کوئی نہیں, ہوتا تو سانوں مشکلوں چوں نکالدا نا. وہ بھائی کرتوت آپ کے اپنے پیڑے ہیں, اور وہ اب اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اس نے 2 فرشتے تو رکھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ. تو اب اگر آپ کا ہاتھ پکڑ کے, تو کسی نے نہیں آپ کو چلانا. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی کوئی نہیں ہے. یو ہیو دس, یو ہیو دس. ٹھیک ہے. تو اب آپ پھر بھی آپ کہیں کہ جی ہم کیوں اللہ سے, وہ اللہ کیوں بھائی آ کے اللہ کا آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین, میں نے کوئی زبردستی نہیں کرنی کسی کے ساتھ. شون دا قد تبین الرشد من الغی. رشد اور غی, جو رشد کا راستہ ہے, ہدایت کا راستہ ہے, اور جو گمراہی کا راہ, غی گمراہی کا راہ, دونوں قد تبین, clearly they are separate from each other. They are separated from each other. ٹھیک ہو گیا جی. پھر جو ہے کچھ جو ہے وہ کیا الزام لگاتے ہیں, ذرا یہ سنیں آپ, اور یہ آپ مانیں گے نہیں جب تک کہ آپ اپنی آنکھوں سے اس آیت کو نہ پڑھ لیں گے. وہ ہے جی تیسری سورت کی, سورہ آل عمران کی 181 آیت ہے. اور کچھ وہ کہتے ہیں کہ یو آر بیگر. اللہ کو کہتے ہیں اللہ جی آپ فقیر ہیں اور ہم غنی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فقیر کا لفظ بولتے ہیں اللہ کے لیے. یہ چھوٹی سی بات ہے. جو ساری دنیا کی مخلوق کو, اتنا چھوٹا کیڑا ہو, چونٹی کا سر جتنا بھی کئی کیڑے ہیں, ان کو بھی جس نے رزق دینے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, اس کو آپ کہتے ہیں کہ بیگر تم. اگلی کیا وہ کرتے ہیں, اگلی ایلیگیشن کیا ہے؟ وہ 5 کی 64 آیت ہے, اور وہ یہ ہے اینڈ یور ہینڈز آر ٹائڈ ٹو یور نیک. ید اللہ مغلولۃ علی عنقک. اللہ کے ہاتھ اس کی گردن سے ایسے بندھے ہوئے ہیں. تو جب گردن سے بندھے ہوئے ہاتھ ہوں تو پھر تو کسی کو کچھ دے ہی نہیں نا سکتا بندہ. تو وہ کہتا ہے وہ نہیں, وہ اس کے ہاتھ, دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اسی کے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے بیڑا غرق ان کا ہو, ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں, وہ ہر ایک کو ہر چیز دیتا رہتا ہے. یہ اتنی بڑی اور اس سے زیادہ اور بے شمار ایلیگیشنز ہیں جو انسان اللہ پہ لگاتا ہے. تو جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس اللہ کے اوپر کسی قسم کی کوئی ایلیگیشن نہیں لگ سکتی, وہ سبحان ہے, اور پھر ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ قصور ہمارا ہی ہے, قصور اللہ جی ہمارا ہی ہے, کوئی جس کی وجہ سے ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. انسان کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا قصور کر رہا ہے تو شاید وہ نہ کرے, لیکن وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا, وہ کر ہی جاتا ہے غلطیاں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایڈمیشن ہے. اب جب ایڈمٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ, تو اسی سے یہ اپنی آیت کریمہ جس کو ہم کہتے ہیں, اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو پھر ہم نے اس کی بات ہم نے سن لی. کس کی بات؟ یونس علیہ السلام کی دعا ہے نا, آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ بات. تو اب مہربانی کر کے یہ مت کہیے گا کہ یہ نہیں ہمیں پتہ, یہ آپ کو پتہ ہوگا, ریمائنڈ کروا رہی ہوں. یونس علیہ السلام کی دعا ہے,
اور وہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ ہم نے اس کا جواب دیا. اس نے جب یہ دعا کی اور دل سے دعا کی اور بہت زیادہ دعا کی یہ والی، تو ہم نے اس کی دعا کا جواب دیا. فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، اور اس غم سے اسے ہم نے نجات دے دی. وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح سے ہم مومن، اگر کوئی مانتا ہے اس بات کو کہ اس کا قصور ہے اور اللہ سبحان ہے، تو ہم اس کو بھی کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی ایسے ہی غموں سے نجات دیا کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو بات ہے. اور ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو ہم اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہوئے دماغ میں ہی نہیں لاتے، وہ میں آپ کو قرآن کے اندر سے کھول کے بتاتی ہوں. اور دوسرا یہ جو ہے اپنی یہ کیا کہتے ہیں آیت کریمہ، اور اس سے اگلی آیت جو ہے اس کا نمبر بھی بتاؤں آپ کو، وہ نہیں پتہ؟ اچھا چلیے میں بتاتی ہوں. وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں پہلے، اور پھر آپ یہ ہے جی سورہ انبیاء ہے، اس کی 87 اور 88 آیات ہیں. یہ سورہ انبیاء کی 21ویں سورت ہے، اس کی 87 اور 88 آیات ہیں. یہ لا الہ الا انت سبحانک، ٹھیک ہے نا. اور اسی اگلی فاستجبنا لہ. اب میں آپ کو بتاتی ہوں 37 کی. تھرٹی سیون کی 143. اچھا جی، اب سنیں ذرا دھیان سے اور ذرا دل تھام کے کہ اس کا کیا ہم لوگ جس پوائنٹ کو مس کرتے ہیں وہ کتنا بڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، کیا کہ اگر وہ یونس ہمیں ہماری اس پیوریفیکیشن کو ایکنالج نہ کرتا رہتا، مسبحین وہی سبح والا لفظ ہے یہ، اگر وہ یہ نہ کہتا رہتا کہ اللہ جی آپ کے اوپر میں کوئی ایلیگیشن نہیں لگا سکتا، آپ نے کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا اگر وہ یہ نہ کرتا؟ لولا، فلولا، اگر وہ یہ نہ کرتا یونس علیہ السلام، تو لَلَبِثَ فِی بَطْنِهِ اِلیٰ یوم یبعثون، تو پھر وہ اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا. کب تک؟ اس دن تک جس دن دوبارہ انسانوں کو اٹھایا جائے گا. یہ کتنی بڑی وارننگ ہے. یہ جو ہم بس لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور تو کی کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک، دس از ناٹ دا وے. یو ہیو ٹو ایکنالج اٹ. مسبحین آپ کو ہونا چاہیے. یعنی جب آپ یہ سورہ یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو مسبح ہونا چاہیے. یعنی آپ نے پوری دھیان سے اور پوری اس کے ساتھ یہ کہنا ہے کہ میرے اللہ قصور میرا ہی ہے، تو نے مجھے کسی مشکل میں نہیں ڈالا. جب اس طرح کا مومنین ہے نا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ہے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس طرح کا جب آپ اپنا بیہیویئر رکھیں گے تو دین یو ول بی آنسرڈ، then you will be answered and you will be relieved of that غم. کذالک ننجی المؤمنین، اس طرح سے اللہ تعالی ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں غم سے. تو آئی تھنک کہ بس میں نے یہی سوچا تھا کہ رمضان شروع ہے، میں بیچاری اور تو کچھ نہیں کر سکتی، تو میں ایٹ لیسٹ اس کو اگر کسی کو سمجھ میں میری بات سے کچھ آیا ہو تو آئی ول بی گریٹفل. جی آپ لوگ سنتے ہیں اور آئی تھنک کہ شاید
آپ کو کچھ حاصل بھی ہو جاتا ہے. تو السلام علیکم جی، اللہ حافظ.